The U.S. will take over the Gaza Strip. یہ امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ کی پٹی پر طویل عرصے تک قبضہ جمانے کا اعلان. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اس پلان پر عمل درآمد کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے انہیں؟ ہم ناکام ہو گئے. مسلم ریاستوں کے سارے حکمران ناکام ہو گئے. بڑی سرپرائزنگ موو آئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو واشنگٹن ڈی سی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملے ہیں اور ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ غزہ کو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو آئندہ ہفتے وائٹ ہاؤس کے دورے کی دعوت بھی دے دی ہے. اور اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں، اس کو ہم ڈیولپ کریں گے. وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر کہا کہ وہ غزہ میں طویل مدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھتے ہیں. کا جو ایک بڑا پرانا ایک پلان ہے جس پہ وہ باقاعدہ کام بھی کر رہے ہیں، گریٹر اسرائیل والا، جو کہ دریائے نیل سے نہر فرات تک. US ایڈ کے منصوبے بند ہوئے، وہیں پاکستان میں بھی کم و بیش $845 ملین سے زائد کے منصوبے منجمد کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان منصوبوں سے براہ راست منسلک سینکڑوں پاکستانیوں کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پورا ویسٹ جو ہے ان کی پشت پناہی پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اب حماس جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس پہ بولی ہے، وہ کہتی ہے یہ تو کیوس ہے. اب یہ جو وہ چیز لے کے آئے ہیں دیٹس ویری سرپرائزنگ. ہیلو فرینڈز، جے ہند کرکسل ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں امریکی راشٹرپتی ٹرمپ نے گازا پٹی کو لے کر ایسا بیان دیا ہے جسے لے کر بڑی بحث دنیا میں شروع ہو چکی ہے اور پوری اسلامک ملکوں میں کھلبلی مچ گئی ہے. ٹرمپ نے منگلوار کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو کے ساتھ کہا کہ اگر ضروری ہوا تو امریکہ گازا پٹی پر قبضہ کر لے گا. ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ گازا پٹی کے علاقوں میں اپنی سینکوں کو تعینات کرے گا اور وہاں ڈیولپمنٹ کے پروگرام شروع کرے گا. ٹرمپ نے کہا کہ ایسا ہونے سے پورے مڈل ایسٹ کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر استھرتا اور شانتی آئے گی. ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم گازا پٹی پر اپنا قبضہ کریں گے اور وہاں جتنے بھی خطرناک بم اور ہتھیار گولے ہیں انہیں ختم کرنے کی ذمہ داری امریکہ کی ہوگی. جیسے ہی امریکہ کے راشٹرپتی ٹرمپ کا گازا پٹی پر بیان آیا، ترنت پاک میڈیا اور پورے پاکستان میں ماتم چھا گیا. تو چلیے پاک میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں. دوستو ایک بڑی سرپرائزنگ موو آئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو واشنگٹن ڈی سی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملے ہیں اور ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ غزہ کو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں اور غزہ کو اون کریں گے اور کہتے ہیں میرے پاس ری ڈیولپمنٹ پلان ہے. اب یہ جو وہ چیز لے کے آئے ہیں دیٹس ویری سرپرائزنگ کہ امریکی صدر یہ کہے کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے، اون کریں گے غزہ کو آفٹر ری سیٹلنگ پیلسٹینینز ایلسویئر. اور اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں، اس کو ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ واپس، ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے واپس وہ کہتے ہیں ہم کسی کو لائیں گے نہیں لائیں گے. کیا ہوگا؟ یہ جو US کی پالیسی ہے ٹورڈز اسرائیل، پچھلی حکومت کی پالیسی یہ تھی ٹو گیو میکسیمم سپورٹ ٹو بنجمن نیتن یاہو، ہر طرح کی سپورٹ دینا. واٹ ایور ہی ڈیڈ، there was no law, there was no international law, there was no, he didn't listen anyone by the way. جب قطری پرائم منسٹر اینڈ فرنٹ منسٹر نے یہ بات کی، اس نے کہا what is required and important to understand، جو اس نے بات کی. یہ جو ڈیل آج بنجمن نیتن یاہو نے ایکسیپٹ کی، یہ وہی ڈیل ہے جو آج سے 1 سال پہلے بھی تھی. but the Biden couldn't get him agree on this. لیکن ٹرمپ آیا، ٹرمپ نے اس کو ڈرایا اور وہ کرا لیا. اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از واٹ ہی سیڈ بیسیکلی، آپ لوگوں کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں سے باہر نکالیں گے. اب بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ اسرائیل کو تو یہ پلان بڑا اچھا لگے گا. ٹھیک ہے جی، اب وہ سارے ہیں جی کہ ڈسٹرائڈ بلڈنگز ہیں، ہر چیز ڈسمینٹلڈ ہے، ان ایکسپلوڈڈ بامز ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے. دس از واٹ ہی سیڈ بیسیکلی، ڈرا رہے ہیں وہ فلسطینیوں کو کہ ابھی تو اندر بہت سارے ایسے بامز پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب حماس جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس پہ بولی ہے، وہ کہتی ہے یہ تو کیوس ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی تھی کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال کے تو اور ملکوں میں شفٹ کر دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے کہا جی جارڈن اینڈ ایجپٹ کے اندر ان کو بھیج دیا جائے.
That was something which was there. Jordan and Egypt. ٹھیک ہے. اب لیکن کوشچن آتا ہے کیسے کریں گے یہ کیسے کریں گے یہ. لیکن اب مسلم ورلڈ کیا کر سکتی ہے؟ ایک نیا ریڈیکل پلان آیا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ. میرا خیال ہے ان کے ذہن میں تھا کہ اگر بمبارڈمنٹ اتنی ہوئی ہے کہ سارے کے سارے علاقے فارغ کر دیے ہیں تو یہاں پہ تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں مرنے آتے ہو تم. یہ دس از واٹ دس ہے بیسیکلی. تو پیلسٹینین اس پہ انسلٹ محسوس کر رہے ہیں. عرب ورلڈ میں پینک ہے. عرب ورلڈ ہی اون کرتی ہے نا، باقی مسلم ورلڈ تو نہیں اس طرح اون کرتی. گو کہ غزہ بینگ مسلم ٹیریٹری سب اس کو کرتے تو ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے یار، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے جو غزہ ہے یہ تقریباً 140 اسکوائر مائل اب ایک لینڈ ہے. ٹھیک ہے جی، اسرائیل کے ساؤتھ ویسٹ میں میڈیٹرینین سی کی کوسٹ کے اوپر. اس کا بارڈر جو ہے اپنے ساؤتھ میں اٹ شیئرز اے بارڈر ود ایجپٹ. ٹھیک ہے جی. دین یہ دو ہی ایسے علاقے ہیں غزہ اینڈ ویسٹ بینک، یہ دونوں جو ہیں یہ پیلسٹینین ٹیریٹریز ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اب ان دونوں کے اندر بیچ میں گیپ ہی اتنا، یہ دونوں مل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر ساری سیٹلمنٹس کر لی ہوئی ہیں، غزہ کو چھوڑ دیا ہوا. سو ان ویسٹ بینک دے آر لیونگ ٹوگیدر. ان غزہ دیر آر اونلی پیلسٹینینز، جن کو روز وہ مارتے ہیں جب ان کا جو دل کرتا ہے. وہاں پہ حماس ہیں آل دس. لیکن ٹھیک ہے جی، یہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے یہ عربوں نے لڑ لڑ کے دیکھ لیا، کسی کے حق میں کوئی نہیں. بعد میں دے آل ایگریڈ. ٹھیک ہے جی، وہ سارے ایگری ہو گئے کہ ہاں جی اب ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مطلب دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. اب میں نے اس کو جب پڑھا، میں نے جب سنا، میں نے کہا یار یہ تو تباہی مچ گئی ہے، یہ تو تباہی مچ گئی ہے. ٹرمپ نے اگر یہ کر دیا کہ غزہ کے لوگوں کو یہاں سے باہر نکال دو، یہ کیا بنے گا اس کا؟ یہ آپ ایسے تھوڑی کہہ سکتے ہو 20 لاکھ بندہ یہاں سے نکل جائے. بھائی 23 لاکھ بندے تم یہاں سے نکل جاؤ. کہاں جاؤ؟ جدھر مرضی چلے جاؤ. کیا پلان ہے؟ کیا عرب ورلڈ کو منایا؟ کیا عرب ورلڈ سے بات کی ہے؟ اچھا، ٹرمپ کی مجھے ایک فلاسفی پسند ہے. ٹرمپ کی فلاسفی یہ ہے کہ ہی وانٹس سولوشن. بے شک ہی ڈزنٹ ہیو اے گڈ سولوشن. ٹھیک ہے، دیٹس واٹ آئی لائک. ٹھیک ہے جی، ہی وانٹس سولوشن. وہ سولوشن چاہتے ہیں، لیکن ایون اف اٹ از اے بیڈ سولوشن، یہ ایک پرابلم ہے. دس از واٹ آئی ریئلائز. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا مطلب ایک عجیب قسم کا ایک فس کریٹ ہو گیا.